السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول نیم نگاہ الفت، رائٹر نیم جے نکاحت قسط نمبر 6۔ ابھی نہ چھیڑ محبت کے گیت اے مرتب، ابھی حیات کا ماحول خوشگوار نہیں۔ دونوں کے ہی دلی کیفیت عجیب تھی۔ رمشا بری طرح لب کچلتی بالکل اسٹول کے کنارے پر ٹکی گائے بقا ہے اپنی پشت پر کھڑے خود پر مکمل سایہ فگن عاشر کو دیکھ رہی تھی، جو خود بھی گفتگو کی کیفیت میں برش کو بار بار گھماتا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ ان دونوں کے رشتہ نوعیت سے یکسر انجان بچے اپنی معصومیت میں دونوں کو خاصی awkward سچویشن میں ڈال چکے تھے۔ اب آپ رہنے دیں، بال سلجھ چکے ہیں، میں بس کلچ لگا لوں گی یا بینڈ۔ دونوں کے مشکل آسان کرنے کے لیے وہ حلق تر کر کے بولی، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ عاشر بلا ٹلی کے مصداق برش اس کی طرف بڑھانے ہی لگا تھا کہ دونوں چیختے ہوئے فوراً بیڈ سے نیچے کودے۔ ماپا آج دلہن ماما کے آرو جیسی پونی نہیں بنائیں گے؟ بازو تھام کر ڈرامہ کوئن منیسیمیت کے اگلے پیچھے ریکارڈ توڑتی آنکھیں پٹپٹا کر عاشر کو دیکھنے لگی تو عاشر نے بے بسی سے لب کچل رہی رمشا کو دیکھا۔ ماپا آرو سے اچھی بنائیے گا۔ ماما آپ یہ بلو والی بینڈ لگائیں، آرو سے اچھی ہے۔ دراز سے بینڈ نکال کر رمشا کی طرف بڑھاتے مانگ کا مقصد بس آرو کو تپانا تھا۔ نہیں آرو؟ برہم تاثرات لیے رمشا کے پاس آئی۔ ماما آپ یہ پنک والی بینڈ یوز لیں، آرو کے پاس میچنگ کلرز بھی ہیں، بٹر فلائی والے، بیوٹیفل ہے نا؟ دوسرے دراز سے کلپس نکال کر آرو نے لگے ہاتھوں رشوت پیشکش بھی کر ڈالی۔ یوں گندا ہے، ماں نے منہ بگاڑا۔ نہیں، بہت بیوٹیفل ہے۔ آرو کے حملہ آور ہونے سے پہلے رمشا نے دونوں کلپس اپنے قبضے میں لیے، لیکن آرو کی فیورٹ کلپ کی شان میں ہوئی گستاخی سے جو جنگ کا آغاز ہوا، اسے روکنے میں وہ بری طرح ناکام ٹھہری۔ جبکہ عاشر اطمینان سے دونوں بازو سینے پر باندھے اپنی جگہ درگت بن رہی وکیل صاحبہ کو آئیبرو جھکائے نہایت سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا، جن کا دعویٰ تھا کہ وہ بڑے بڑے مجرموں کا لاجواب کر دیتی ہیں اور دو بچوں نے انہیں روحان سا کر دیا تھا۔ آپ کیا یہاں تماشائی بنے نظارہ کر رہے ہیں؟ سمجھائے دونوں کو۔ روحان سی رمشا عاشر کے قریب آئی۔ یہ کام غالباً وکیل کا ہوتا ہے۔ برش سے اپنے بال سیٹ کرتا وہ شانے ہچکا گیا۔ آپ کچھ سخت کہنے کے لیے لب واک کر وہ بیچارگی سے لب بھیج گئی تو عاشر کو وکیل صاحبہ پر ترس آ گیا۔ یہاں بیٹھیں۔ پیر سے اسٹول اس کی طرف کھسکا کر وہ دونوں کی طرف مڑا۔ ایک سیکنڈ کے اندر دونوں اپنی جگہ منہ پر انگلی رکھ کر بیٹھو ورنہ ہم کہیں نہیں جا رہے۔ آرو کے ہاتھ سے کلپ اور مان کے ہاتھ سے بینڈ لیتے ہوئے دی گئی دھمکی کا نتیجہ جس تیزی سے سامنے آیا تھا، آئینے سے انہیں ہی دیکھ رہی رمشا کا حیرت کی زیادتی سے منہ کھلا، لیکن جیسے ہی صاحب بہادر ازلی نخوت زد تاثرات سنگ موڑے وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور عاشر بنچے چبڑوں سنگ مزید وقت ضائع کیے بغیر اس کے بالوں کی طرف متوجہ ہوا۔ انداز 100% پروفیشنل تھا۔ رمشا دم سن کر اس کی کارروائی دیکھنے لگی اور پھر آدھے گھنٹے سے وہ جن بالوں کو ٹکانے لگانے کی تگ و میں ہلکان ہو رہی تھی، اسے 5 منٹ میں گبر سنگھ نے زبر بینڈ میں مکید کر الٹا گھماتے ہوئے جوڑے کی شکل دے کر سائیڈ کلپ سے جوڑے کی سجاوٹ کر بیک وقت دونوں بچوں کو مطمئن کرتا رمشا کو دم بخود چھوڑ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ آپ پروفیشنل ہیں؟ آئینے میں اپنا خوبصورت عکس اور سلیقے سے سمیٹے بال جو آج تک اس سے نہیں سمٹ پائے تھے دیکھ رمشا کی آنکھ حجم سے باہر آئی۔ آرو کو فیری ٹیل دیکھتے ہوئے جب کوئی ہیئر سٹائل پسند آتی ہے وہ مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھتی، سو آنکھیں چھوٹی کریں اور جلدی چلیں۔ ازلی رکھائی سے جواب دے کر ایک نظر اسے حیرت کے مجسمے پر ڈالتا وہ رسٹ واچ کلائی پر باندھتا ہوا مچلت قدموں سائڈ روم میں گھس گیا تھا۔ ماما آپ بہت بیوٹیفل لگ رہی ہیں، بالکل آرو جیسی۔ عاشر کے غائب ہوتے ہی مان پرجوش سا کھڑا ہوا تھا کہ آرو چلاکی سے بات ہچکا گئی۔ نہیں، سنڈریلا جیسی۔ ترنت رد کر وہ ناک سکوڑ کر گیا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی جہاں ان دونوں چیزوں کو اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ ایک دوسرے سے رمشا نفی میں سر ہلاتی، جھک کر
سینڈل پہننے لگی تھی۔ نہیں دلہن ماما، آپ کے ہیئرز آرو اور مان آیا جیسے ہیں۔ رمشا کی رخسار پر اٹکیلی کر رہی شرارتی لڑکا اپنے پونی سے نکل آئے لڑ سے آئینے میں موازنہ کرتی آرو پر سوچ انداز میں بولی، نہیں جانو ماما کے بال آپ کے پاپا جیسے ہیں۔ اسٹرپ لگاتی وہ افسردگی سے مسکرائی، بٹ پاپا کے ہیئرز تو نوال بھیا جیسے ہیں۔ مان کی طرف سے دلیل آیا، میں پاپا کی نہیں پاپا کی بات کر رہی ہوں جانو۔ دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی وہ دقت سے مسکراہٹ برقرار رکھ پائی تھی۔ پاپا کون پاپا؟ جواب جس نمبے سے آپس میں نظروں کا تبادلہ کر کے انہوں نے استفہامیہ نظر اس کی جانب اٹھائی تھی، آزاردہ رمشا کے دل پر گھونسا پڑا۔ تو کیا اس شخص نے بچوں کو نہیں بتایا کہ ان کا ماں باپ غم و غصے سے مٹھیاں بھینچ کر ابھی وہ مزید کچھ غلط سوچتی کہ پشت سے عاشر کی سپاٹ آواز ابھری، یہ ڈیڈی کی بات کر رہی ہیں بچوں، اب دونوں جا کر باہر اپنے شوز پہنو۔ انہیں شوز تھماتا وہ بولا تو دونوں مسکرا کر اچھا کہتے دروازے کی جانب دوڑ گئے۔ وہ دونوں میری آپا اور آپ کے بھائی کو ماما اور ڈیڈی کہتے ہیں۔ اتنی بار سائڈ روم گئی ہیں، کبھی بیڈ سائڈ رکھا فریم دیکھ لیتی تو خیر لوگوں کی طرح جھوٹ اور فریب کے بنیاد پر کھوکھلے رشتوں کا محل قائم کرنا عاشر حسن کا شیوا نہیں۔ طنز کا گہرا تیر اس کے دل کے آر پار کرتا دمکتے نقوش پر اپنی شرار ور نظر کی تپش چھوڑ وہ لمبے لمبے ڈگ برتا دروازے کی سمت بڑھا۔ ایک بات اور، دہلیز پر اس کے ترش قدم تھمے تھے، بے شک آپ بہت بڑی کرمنل لائر ہوں گی اور اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں نکلی ہوں گی، آپ نے بڑے بڑے مجرموں کے کیس بل، لیکن عاشر حسن کسی جرم کا مرتکب نہیں ہے۔ یہاں کوئی مجرم ہے تو وہ خود آپ ہیں، لہٰذا کسی بل کے خیر ہے۔ فرصت میسر آئے تو کچھ سوال خود سے لازمی کیجیے گا۔ وکیل صاحبہ تندوخیز تیز لہجے میں رہی کسر نکال کر وہ تو نکل گیا۔ رمشا زور سے آنکھیں میچ گئی، لب پر بے تلخی میاں ایام ورنہ فیض، ہم تلخی کلام پہ مائل ذرا نہ تھے۔ بچوں کی لا علمی کے اظہار پر رمشا کے تن نقوش میں واضح نکوریت دیکھ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا کچھ کر ڈالے، لیکن ضبط کرتا خراب موڈ کے ساتھ وہ لوگ سفیان کے گھر کے لیے نکل گئے۔ گھر میں داخل ہونے سے قبل رمشا کو تو موڈ خراب ہی بحال کرنا پڑا تھا، البتہ ہلکو خان نے ایسا کوئی تکلف نہیں اٹھایا تھا، لیکن سفیان کی موجودگی میں زیادہ دیر وہ سڑ کر بھی نہیں رہ سکا۔ خوشگوار ماحول میں لنچ ہوا اور لنچ کے بعد بچوں نے ہائیڈ اینڈ سیک کا شور مچا دیا، جو کہ گزشتہ دنوں نوال اور سمن کی موجودگی میں وہ اکثر ہی شام کے اوقات سفیان کا آتے ہی کھیلا کرتے تھے۔ حرفاً مولا سفیان تو فوراً راضی ہو گیا، لیکن تین ہی لوگوں میں کچھ خاص مزہ آنا نہیں تھا، سو بچوں نے صبا اور رمشا سے ضد شروع کر دی۔ کچھ ہچکچاہٹ کے بعد دونوں کو ان ضدی پدیوں کے آگے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے تھے، البتہ گبر سنگھ صاف انکار کرتے ہوئے واک آؤٹ کر گئے تھے، لیکن سفیان سید کے آگے گبر سنگھ کے انکار کی بلا کیا اوقات تھی، سو بلا آخر جلتے کرتے ہوئے گبر سنگھ کو بھی حامی بننی پڑی۔ کھیل کا آغاز ہوا، پہلے ڈھونڈنے کی باری مان کی تھی اور مان نے چٹکیوں میں مومن کی مہربانی سے صبا کو نومینیٹ کر دیا، کیونکہ مومن صاحب دروازے کے پیچھے چھپی ماما کو دیکھ زور شور سے ایسے تالیاں پیٹ رہے تھے جیسے ان کی ماما اولمپک میں دوڑ رہی ہوں۔ صبا کو بھی کچھ خاص تگدو کرنی نہیں پڑی تھی، کیونکہ سفیان جو بڑی ہوشیاری اور نہایت مشکل سے اپنے لمبے چوڑے وجود کو کمر کے نچلے حصے میں ٹچ کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس کی محنت کو دیکھ کر اس کا 1.5 سالہ گبرو جوان وہی پہرے داری پر تعینات ہو گیا تھا۔ یوں سفیان معصوم بیٹے کی بے پناہ محبت کے اول مارا گیا۔ اب اتنا بھی کوئی واری صدقے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ محترمہ بھی انہیں کی مہربانی سے نومینیٹ ہوئی تھی۔ صبا کو اس کی 1.5 سالہ ایجاد کو چٹا چٹ پیار کرتا دیکھ سفیان جل کر خشکسار ہوا۔ بچے کو زیادہ گھورنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہوش ہونا چاہیے تھا کہ تم انارکلی نہیں ہو جو کبڑ میں خود کو چنوا رہے تھے۔ خاموش کھڑے تایا صاحب کی محبت نے جوش مارا، باقی سب کی ہنسی نکلی۔ بیٹا اب میں
تو اس ظالم اہلا کو کیسے نامنیٹ کرتا ہوں تو دیکھتا جا۔ منہ پر ہاتھ پھیر کر ایک کو انگلی دکھاتا سفیان گنتی کرنے گھر کے باہر چلا گیا تھا۔ سفیان کے عقبی نظر تھے، سب واقف تھے، سو فوراً سے پیشتر جائے پناہ کے لیے ادھر ادھر منتشر ہونے تھے۔ اب کی بار صبا صدر مومن کو کھلونے کے ڈھیر میں الجھا کر اس کا پسندیدہ کار اس کا ہاتھ میں دے کر بھاگی تھی۔ آپ رمشا کے لیے چونک جگہ نہیں تھی تو وہ ہر بار لاؤنج والے پردے کے پیچھے ہی چھپ رہی تھی، لیکن اب کی بار وہاں عاشر کو پہلے سے بیزار کن تاثرات لیے کھڑا دیکھ وہ ٹھٹکی، پھر کمر پر ہاتھ جما کر رعب سے گویا ہوئی، یہ میری جگہ ہے، آپ دوسری جگہ جائیں۔ وہ باہر سے بلند ہوتی 46 کی آواز سن کر تیزی سے بولی، ایکسکیوز می۔ عاشر کے آئی برو اوپر کو اٹھے۔ یس ایکسکیوز۔ آپ باہر نکلیں۔ آپ ادھر ادھر محتاط نظر ڈالتی وہ معجزت بولی، اس جگہ پر ایڈوکیٹ رمشا بختیار صدیقی کہیں نہیں لکھا، سو آپ اپنا ٹھکانہ تلاش کریں۔ عقبی گلاس وال سے پشت ٹکاتا وہ شانے جھاڑ گیا، مطلب اس کے بلا سے عاشر حسن بھی یہاں کہیں؟ تڑک کر وہ جواب دینے لگی تھی کہ باہر سے ابھری آ رہا ہوں کی آواز پر عاشر نے بے ساخت اسے اپنی طرف کھینچا، نتیجہ وہ کٹی پتنگ کی طرح چیخ دباتی ہراساں سی اس کے جوڑے سینے کے ہتھے میں سما گئی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ شانے سے دونوں مٹھی میں اس کی شرٹ جکڑے کھڑی رمشا کا حواس بھاگتا چہرہ اس کی نگاہوں سے چند انچ پر تھا، اور وہ دم سادے اپنی بے اختیارانہ حرکت پر بچکی نظروں سے جا بجا اس کی لرزاں چلوٹوں کا محبت کر دینے والا رقص دکھاتا آپس میں محبوب تکرار دھڑکنوں کو سن رہا تھا۔ اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر پر ہم ہیں، رخ ہواؤں کا جدھر ہے ادھر کے ہم ہیں، لیکن وہ بے بس پتوں کی طرح ہواؤں کو اپنے رخ کا تعین کرنے نہیں دے سکتا تھا۔ سیکنڈ میں متزلزل دھڑکنوں کو سرزنش کو ہر آہٹ کے قدموں میں صد بیگانی کی زنجیر ڈال کر اسے اپنے برابر کھڑا کرتا وہ سائیڈ کھسک گیا تھا۔ قریب کے نام وفا کے ہوتے، سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں۔ خود کو کمپوز کر کے رمشا نے کن آنکھوں سے اسے دیکھا جو اس کے اندر تلتم برپا کر گلاس وال سے کمر ٹکائے بے نیاز سا کھڑا کوئی بے حس و حرکت مجسمہ لگا تھا۔ بمشکل 1 منٹ گزرا کہ باہر سے سفیان کی آواز گونجی، دونوں نے بے ساختہ سٹپٹا کر ایک دوسرے کو دیکھا اور رمشا کھسک عاشر کے قریب ہوئی، کیونکہ اس کے سائیڈ ہی دروازہ تھا۔ لگتا ہے سفیان بھائی چلے گئے۔ قدموں کی چھاپ دور ہونے پر وہ پھسپھسائی، بہت شاطر ہے وہ۔ عاشر ترنت اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر ہٹ بھی گیا۔ ایک بات پوچھوں؟ درمیان حائل اور جب خاموشی سے خائف ہو کر رمشا کے لبوں پر جنبش ہوئی۔ اپنے مضبوط شانے کو مس ہو رہے اس کے شانے کو دیکھ اس نے پر اعتکاف کیا۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے میں یہاں کسی مقصد کے تحت آئی ہوں؟ توقف سے اس کا سرگوشانہ سوال ابھرا۔ اتنے سالوں بعد ایسی جذباتی قسم کی واپسی کی کوئی اور ٹھوس وجہ تو میری ذہن میں آ نہیں رہی۔ حسب حال تردید کی زحمت میں پڑے بغیر وہ مسخرانہ گویا ہوا، اس کی وجہ ہے جو میں وقت آنے پر میں بتا دوں گی۔ ایک بار پھر توقف لے کر وہ سنجیدہ سی بولی، اور وہ وقت کب آئے گا؟ یک ہتھیلی پھیلے پیچھے دیوار پر ٹکا کر فرار کی راہیں مسدود کرتا وہ سوال کن تھا، جب آپ کو میرے لفظوں پر اعتبار کرنے کے لیے کوئی صداقت درکار نہیں ہوگی۔ مضبوطی لہجے میں شرط واضح کرتی نامحسوس انداز میں ذرا سا فاصلہ بنا گئی۔ ہاں پھر تو وہ وقت کبھی نہ آنے والی بات ہوگی۔ وہ سر پیچھے ڈال کر بے ساخت استحاضیہ کہہ لگا اٹھا، ہم ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے ہیں۔ وہ ہڑبڑا کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتی ہراساں ہوئی، اور اس میں لطیفہ کیا ہے؟ ایسے کیوں ہنسے آپ؟ ہنوز نازک ہتھیلی جمائے وہ خفگی سے گرائی۔ یہ لطیفہ ہی ہے وکیل صاحبہ۔ عاشر اس کا نازک ہاتھ ہٹاتا تھوڑا سائیڈ پر کھسکا، کیونکہ جس طرح گویا ہو کر گندم کی امید مزے خیز ہے، ٹھیک اسی دھوکے کی بجائی پر بھروسہ کی کٹائی ایک لطیفہ ہے۔ آپ نے فریب کی بنیاد رکھی ہے اور توقع آپ کو محل اعتبار کی ہے۔ آپ ہی بتائیں، یہ لطیفہ نہیں ہے تو
اور کیا ہے مسکرانا جتاتی نظریں براہ راست چہرے پر مرکوز کر وہ جواب کا منتظر اسے لاجواب کر گیا۔ ہو گئی وہ ذہنہ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میرا اشکان ہے وہ وقت آئے گا اور بہت جلد آئے گا۔ وہ خود کو کمپوز کر مجھ سے کم انداز گویا ہوئی۔ اب لوگ خوش گمانیوں کو اشکان کہنے لگے۔ مصنوعی تعصب سے دائیں بائیں سر کو جنبش دیتا وہ صاف مذاق اڑا رہا تھا۔ اللہ کی ذات سے بہتر کی امید ہے، ہمارا ایمان ہے۔ برجستہ متانت برا لہجہ عاشق کو لاجواب کر گیا، لیکن او شٹ، واپس اپنا پلہ باڑی کرنے کے لیے لوا کرنے لگا تھا۔ چھاپا پڑا۔ او بھائی، مانا تم لوگوں کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور وقت کی مٹھی سے خوبصورت پل چرانا حق ہے تم لوگوں کا، لیکن اتنا تو خیال کرو ذرا، ہم ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے ہیں، پردے کے پیچھے ہی شروع ہو گئے ہو۔ اب باہر آؤ، اتنی راز و نیاز کافی ہے۔ حسب عادت بنا توقف بنا لحاظ بریک فیل ٹرین کی طرح شروع سفیان صاحب نے دونوں کو پانی پانی کر چھوڑا تھا، گو کہ اس کی منظر کشی سرسرا غلط تھی، پھر بھی اچھی خاصی بولڈ ہمشا خفت سے سرک پڑتی لرزیں پلکیں اٹھانے سے قاصر تھی۔ دوسری طرف عاشق کا من کر رہا تھا اسے پھٹے ڈول کو کہیں پھینک آئے۔ حد کرتے ہیں آپ سفیان بھائی۔ سفیان کو فل فارم میں دیکھ سما اسے فرمشی نظروں سے گھورتی ہوئی رمشا کو لے گئی تھی۔ میں حد کر رہا ہوں؟ حد تو یہ مصروف سادھو سنت جی کر رہے ہیں، مطلب بندہ لحاظ ہی کر لیتا ہے موقع محل کا۔ سفیان کی گلفشانی جاری تھی۔ منہ توڑ دینا ہے میں نے تیرا۔ خجلت سے سرخ عاشق نے زبردست موقع اس کی کمر پر جڑا تھا۔ او شریف انسان، پہلے کہتا تو گھر لنچ پر انوائٹ کرنے کی بجائے کسی ریزورٹ میں سویٹ بک کروا دیتا۔ اب ایسا بھی گنگال نہیں تیرا یار۔ باری مکہ کھا کر بھی سفیان کی زبان فارم میں تھی۔ تیری قول اس کے کی عاشر اس کے اچھے سے سکائی کرتا۔ ماموں آپ نے ہمیں تو ڈھونڈا ہی نہیں۔ دفتر دونوں نظارے کہاں سے نکل کر سامنے، کھیل ختم ہو چکا ہے، اب ہم گھر جا رہے ہیں، آپ کو ہوم ورک کرنا ہے، عاشق تیزی سے بولا، اور تمہارے ماپا کو بھی پینڈنگ ورک کمپلیٹ کرنا ہے۔ ادھر آنکھیں نچا کر سفیان کی زبان پھسلی، ادھر عاشق نے پلٹ کر اس کا ہاتھ مروڑ کر پوچھ سے لگایا، جس پر بیچارہ بچوں کا خیال سے چیخ بھی نہیں پایا تھا۔ اور ظالم چھوڑ دے، میں آفس کے پینڈنگ ورک کی بات کر رہا تھا۔ ہر بات میں ذو معاونیت نہ ڈھونڈا کر۔ بے رحم گرفت میں کراہت وہ مشکل صفائی دینے کے قابل ہوا۔ آئندہ بنا سوچے سمجھے ہانکنے کی کوشش کی تو پہلے یہ پینڈنگ ورک ختم کروں گا۔ سرحد سے ہاتھ چھوڑ کر وہ دھمکانا نہیں بھولا تھا۔ اللہ اس انسان کے پنجے جیسی کلائی بھی کبھی میری بابے کے شکنجے میں لانا۔ آمین بڑبڑا کر چہرے پر ہاتھ پھیرنا وہ بھی بالکل نہیں بھولا تھا۔ ضائع نہ ہو جانا کسی دن میرے ہاتھوں سفیان سید۔ عاشق تعصب کا اظہار ہی کر سکا تھا اس کی ڈٹھائی پر۔ اپنے جج صاحب سے کہے یہ کر دوں گا وہ کر دوں والی کھوکھلی دھمکیاں اور اپنے پاور کا دونس وہ اپنے پاس رکھے۔ میں ڈرتا نہیں ہوں ان سے۔ آج پھر بختیار صدیقی کے اسٹینڈ کو اپنے آفس کے وزٹنگ روم میں دیکھ اس کا دماغ گما تھا۔ دیکھیں عاشق حسن صاحب، سر آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہے ہیں تو آپ بھی کوآپریٹ کریں۔ اس کے تنے نقوش دیکھ اسسٹنٹ خائف ہوتا بولا، سیریسلی کس معاملے میں کوآپریٹ کرنا ہے آپ ہمیں بتائیں گے اسسٹنٹ صاحب؟ لیکن اس سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے واقعی وکالت پڑھی ہے یا جگ مارا ہے کالج جا کر؟ گرج کر الٹا اسے ہی لپیٹتا وہ بیچارے کو خوف زدہ کر گیا۔ تمیز سے بات کریں آپ۔ اسسٹنٹ جلبلا کر کھڑا ہوا۔ قریب 1 مہینے سے تمیز سے ہی بات کر رہا ہوں، لیکن تمیز کی زبان نہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہ آپ کے سر کو۔ سو اب آپ میری بدتمیزی دیکھیں۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتا سارے لحاظ بلائے طاق رکھ کر کھڑا ہوا۔ یوں بھی میٹر گھومنے پر تو وہ اپنا ہی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ آپ کے سر کی دختر کوئی 2 سال کی اسکول کوئننگ بچی نہیں ہے جنہیں میں نے بندی بنا کر رکھا ہے۔ ماشاءاللہ سے 25-26 سال کی بالغ دوشیزہ ہیں اور ایک قابل وکیل بھی اپنی مرضی سے نکاح کر کے میرے گھر رہ رہی ہیں۔ نہ میں نے انہیں ان کے ابا کے شاہی محل جانے سے روکا ہوا ہے، نہ اپنے گھر رہنے کے لیے فورس کیا ہے، اور نہ ہی کروں گا۔ اس لیے آپ کہ جج صاحب سے کہیں بجائے مجھ پر اپنے اثر و سوگ کا دونس ڈالنے کی
ناکام کوشش کرنے کے، اگر واقعی دم ہے تو اپنی بیٹی کو خود آ کر لے جائیں۔ اور اپنے جلال سے خائف اسٹرن کی آنکھوں میں جھانک کر اسے مزید خوف زدہ کرتا سپارس انداز میں ہاتھ جوڑ کر سیدھا کھڑا ہوا۔ لیکن وہ ایسا کریں گے نہیں، کیونکہ اس بار پاسا الٹ چکا ہے اور دنیا کے سامنے انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ اس شادی میں ان کی رضامندی شامل ہے۔ اگر اپنی ناک جو بچانی تھی سو اگر آگے بھی ناک بچانی ہے تو کہو، تمہیں یہاں بھیج کر مجھے کچھ الٹا کرنے کے لیے نہ اکسائے۔ گشت شہادت بلند کرنا کا اشارہ کرتا وہ بیل کی طرح نفی میں سر ہلاتے ہوئے بار بار زبان لبوں پر پھیر رہے اسسٹنٹ پر رحم کھاتا واپسی کے لیے مڑا۔ اور ایک چیز جج جی، اس کے اچانک رکنے پر اس بیچارے کی سانس رکی۔ جس طرح آپ کی صاحب کے سینے میں دل نہیں، اس کی تصدیق برسوں پہلے ہو گئی تھی، ٹھیک اسی طرح عاشر اصل مبذل نہیں ہے، یہ بھی آپ کے صاحب پر برسوں پہلے اشکار ہو گیا ہوگا۔ لہٰذا یہاں دوبارہ آ کر آپ میرے ہاتھوں اپنی عزت افزائی کروانے کے بجائے اپنے سر سے کہیں گا کہ خود آ کر بیٹی کو لے جائیں، کیونکہ میں تو ہاتھ پکڑ کر ایک لڑکی کو اپنے گھر سے نہیں نکالوں گا، یہ میری تربیت نہیں۔ بے لچک انداز میں اپنی وہی الفاظ پہلے سے زیادہ درستگی سے دہراتا ہوا وہ نکل گیا تھا۔ پیچھے دونوں سسر داماد کی گرج چمک میں گن چکر بنا بیچارہ گڑگڑاہٹ دو گلاس پانی گٹک گیا تھا۔ وہ اپنے اندر کے اشتعال انگیز مادہ کو دباتا ہوا غصہ کی شدت سے تن اٹھی کنپٹی کی رگوں کو سلاتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کیبن میں داخل ہونے لگا تھا کہ عقب سے ابھری مینیجر صاحب کی آواز پر نچاتے ہوئے قدم تھام گیا، تاہم مڑا نہیں۔ بڑے لوگوں سے نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی، اثر و سوگ والے لوگوں سے صرف فاصلہ اچھا ہوتا ہے جہاں تک ممکن ہو۔ اور ویسے بھی میں نے سنا ہے مومن ایک سراغ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ تم سمجھدار ہو، خواہ مخواہ مت الجھو ایسے لوگوں سے، مینیجر صاحب نرمی سے بولے۔ عاشر ان کے آفس کا نہ صرف قابل امپلائی تھا بلکہ ان کے جگری یار کا بیٹا بھی تھا، جس کی زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ سے وہ واقف تھا۔ خیر، آف ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ ہے، تم چاہو تو جا سکتے ہو، اسی کی حالت کے پیش نظر بولے۔ خیریت؟ عاشر کسی کام سے ادھر آیا؟ سفیان مینیجر صاحب کی بات سن کر پریشان ہوا۔ ہاں خیریت ہی ہے، عاشر کو کچھ کام ہے، مینیجر صاحب نے اسے جواب دیا۔ عاشر بنا کچھ کہے تیزی سے گلاس ڈور ڈھکیلتا کیبن میں چلا گیا۔ چٹکتے اعصاب کو یکجا کر وہ محض سوچوں کو منتشر کرنے کے لیے بچوں کے لیے آئس کریم اور گھر کے لیے کچھ ضروری اشیاء کی شاپنگ کر کے گھر آیا تو وہاں بچوں سمیت وکیل صاحبہ کو غائب دیکھ ایک بار پھر اس کے اعصاب پر تناؤ بڑھا۔ مائیں عقب سے ہارن کی آواز بلند ہوئی اور دونوں نکسک سے تیار بچوں کو رمشا کے ساتھ گاڑی سے برآمد ہوتا دیکھ اس کے اندر اشتعال کی شدید لہر دوڑی۔ اپنی جانب دوڑے دونوں پرجوش بچوں کا معصوم کھلتا چہرہ دیکھ لمحوں میں اسے اپنے تاثرات درست کرنے پڑے تھے۔ ماپا آپ ہم سے پہلے آ گئے؟ قریب پہنچ کر ماں نے ہانپتے ہوئے سوال کیا تو وہ سر ہلاتا دونوں ہاتھ اوپر کر کے اٹھانے کی فرمائش کر رہی آرو کی طرف جھکا۔ ماپا آپ کو معلوم ہے ہم دلہن ماما کے ساتھ کہاں گئے تھے؟ موٹی موٹی معصوم آنکھوں کو بڑا کر کے آرو نے تجسس بڑھانے کی کوشش کی۔ ہم لوگ دراصل قریب پہنچی رمشا نے وضاحت کے لیے لب واک کیے ہی تھے کہ عاشر کی قہر بار نظر اس کی لبوں پر مہر لگا گئی، جبکہ آرو کی تقریر جاری تھی۔ اتنے بڑے گھر میں گئے تھے ہم ماپا، باقاعدہ دونوں ہاتھوں کو کھول کر گھر سائز بتایا گیا۔ آپ کو معلوم ہے وہاں بندوق والے انکل بھی تھے اور دادی بھی، انہوں نے آرو کو اتنے سارے چاکلیٹس بھی دیے اور پیاری اور اسمارٹ بھی کہا۔ پیاری اور اسمارٹ پر دباؤ خود کو بولنے کا موقع نہ ملنے پر ناک بھویں چڑھا رہے مان کو دیکھ کر دیا گیا تھا۔ دادی اور گھر کا لفظ سن کر عاشر نے وسم کرتی نگاہ وکیل صاحبہ کی سمت اٹھائی جو دلیری سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ تنفر سے نگاہ پھیر گیا۔ تم اسمارٹ نہیں، اسٹوپڈ ہو، وہ گھر نہیں ہوٹل تھا ماپا، ہے نا؟ ماما تڑک کر آرو کی تصحیح کرتے ماننے لگے، ہاتھوں رمشا سے تصدیق بھی کروائی، جس پر دو دقت سے مسکراتی سر ہلا گئی۔ نتیجتاً آرو کا منہ بن گیا، جبکہ عاشر ہنکار بھرتا اندر کی جانب قدم موڑ گیا۔ میں نے سمجھایا تھا نا تم لوگوں کو، مجھے بنا بتائے کسی کے ساتھ
کہیں نہیں جانا ہے۔ اندر پہنچتے ہی دونوں کی کلاس شروع ہوئی تھی۔ پاپا کسی کے ساتھ کہاں گئے؟ ہم تو ماما کے ساتھ گئے تھے۔ آرو نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ ہاں، اور ہم نے ماما سے کہا بھی کہ ہم آپ کے آنے سے پہلے گھر آ جائیں گے، اور آ گئے۔ اور آپ بھی تو۔ مان کی صفائی درمیان ہی تھی کہ وہ درستگی سے قطع کلام کر گیا۔ آئندہ کسی کے بھی مطلب کسی کے بھی ساتھ تم لوگ کہیں نہیں جاؤ گے، میرے علم میں لائے بغیر تو بالکل بھی نہیں۔ اور میں یہ بات دہراؤں گا نہیں۔ فریج میں آئس کریم رکھا ہے، دونوں کھا لینا۔ بالخصوص کسی کو انگارے کی طرح چباتا وہ دونوں کو کڑوی ڈانٹ کے ساتھ مزید آئس کریم کا بتا کر خوش کرتا، لمبے لمبے ڈاگ اٹھاتا در سے دروازہ کھول کر روم میں غائب ہو گیا تھا۔ نمشا اس کے غصے سے کے گراف کا اندازہ کر بجائے شیر کے کیچڑ میں جا کر اسے شکار کی دعوت دینے کے کچن میں بچوں کے پاس چلی گئی تھی، جہاں دونوں مزے سے آئس کریم کا لطف اٹھا رہے تھے، جیسے ابھی انہیں ڈانٹ پڑی ہی نہ ہو۔ ویسے سچ بھی یہی تھا، ڈانٹ ان کے لیے تھی بھی نہیں۔ ماما آ جائیں۔ اس پر نظر پڑتے ہی بڑے منہ کے ساتھ آرو نے بمشکل اسے دونوں ہاتھ ہلا کر قریب بلایا۔ بہت ٹیسٹی ہے، ونیلا فلیور، میرا اور آرو کا فیورٹ۔ مان اپنا باؤل اس کی طرف کھسکاتا چہکا، آپ کے پاپا کا بھی فیورٹ فلیور تھا یہ۔ پہلے سے بوجھل دل پر عنصر کی یاد سے مزید بوجھ بڑھا۔ مطلب ڈیڈی کا؟ چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے مان تصحیح کرتا مسکرایا۔ ڈیڈی کا۔ افسردگی سے مسکراتی وہ ہر فکر و غم سے آزاد آئس کریم سے لطف اٹھا رہے بچوں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جہاں معصومیت ہی معصومیت تھی، کس قدر حسین دور ہوتا ہے یہ نادان بچپن، نہ ماضی کا ملال، نہ حال کی فکر، نہ مستقبل کی کھوج، کچھ نہیں، نہ آنکھوں میں یادوں کی کانچ سی اونچی چبھن، نہ دل میں جشن حیات سے بے مول ہوئے برق زد کی کسک، نہ لبوں پر ضبط کی مہر، نہ سانسوں پر کوئی بوجھ۔ بے شک ہر انسان کی زندگی کا خوبصورت ترین دور جو ان کے لیے خوبصورت نہیں رہا تھا۔ آج آپ ہمارے بیچ ہوتے نا بھائی، تو آپ کہتے یہ ہمارا بچپن ہے۔ جلتی آنکھوں کو چپکتی وہ عنصر سے مخاطب تھی۔ ماما مان کے ہاتھ سے ٹرائی کرے نا۔ یکا یک مان چمچ منہ کے قریب لے آیا تو وہ خیالوں سے چونکتی، آنکھوں کی نمی چھپا کے مسکراتی لب وا کر گئی۔ ماما میرا بھی۔ آرو بھی مان کے دیکھا دیکھی چمچ سمیت کرسی پر کھڑی ہو گئی۔ آپ بیٹھ جاؤ جانو، ماما باری باری دونوں سے کھائیں گی۔ مان کے بگڑتے تیور کے پیش نظر وہ تیزی سے بولی تو دونوں سر ہلا گئے۔ اپنے کیبن میں پہنچ کر اسے کچھ دیر ہی ہوا تھا کہ سفیان آندھی طوفان کا روپ دھارے اندر گھسا اور بنا کچھ کہے چکر کاٹنے لگا۔ اگر تو یہ مارچ پاسٹ کچھ بکنے کے لیے کر رہا ہے تو تجھ سے ہضم نہیں ہونا، بک دے، اور اگر خوامخواہ کر رہا ہے تو پوری عزت و احترام کے ساتھ التماس ہے اپنے کیبن میں جا، کیونکہ مجھے بہت کام ہے۔ 3 سے 4 منٹ تحمل سے اس کی کارروائی ملاحظہ کرنے کے بعد عاشر کو ٹوکنا ہی پڑا تھا۔ جواباً جن ترش نظروں سے سفیان نے اسے دیکھا تھا، عاشر کو معاملہ سمجھتے پھر دیر نہیں لگی تھی۔ مرضی ہے تیری، انجان بن کر فائل اٹھاتا وہ شانے چڑھا گیا۔ کیوں، تجھے کیا لگتا ہے ساری دنیا فارغ بیٹھی ہے؟ ایک تجھے ہی کام ہے؟ بے نیازی برتنے پر سفیان دندناتا ہوا اس کے سر پر پہنچا تھا۔ دنیا کا ٹھیکہ میں نے نہیں اٹھایا، سو دنیا کا نہیں معلوم، مجھے صرف اپنا معلوم ہے۔ وہ محترزہ رہا۔ بالکل، تجھے اپنا ہی معلوم ہے۔ تیرا دنیا سے بھلا کیا واسطہ؟ تیری بلا سے دنیا باڑ میں جائے تو خود ہی بہت بڑی توپ چیز ہے۔ اپنے معاملات بھلا تو کیوں لوگوں سے شیئر کرنے لگا؟ لوگ تیرے لگتے ہیں کیا ہیں؟ تو راجہ اندر ہے۔ اس کی بے نیازی کے جواب میں سفیان توپ کے گولے کی طرح پھٹا تھا۔ سفیان، مجھے تیری باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ فائل آنکھوں کے آگے کر گیا۔ میں فارغ ہوں، میں سمجھا دیتا ہوں۔ فائل غصے سے چھین کر سفیان نے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ بدتمیزی نہیں۔ عاشر دانت پیس کر کھڑا ہوا۔ تم بدتمیزی کی بات کر رہے ہو عاشر حسن؟ دل تو کر رہا ہے کہ تمہارا حشر کر ڈالوں۔ سفیان کے دانت بھی پیسے تھے۔ کیوں، کون سا جرم سرزاد ہو گیا ہے؟ عاشر نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں غصے سے زیادہ شکوہ ہلکورے لے رہا تھا۔ اب یہ بھی میں تمہیں بتاؤں؟ تعصب بری نظر میں بلا کی کاٹ تھی۔ نہیں، میرے موکل بتائیں گے تیرا دماغ پڑھ کر۔ وہ نظر چرا گیا۔
تو پھر تیرے انہی موکل کو بتانے کے لیے بول۔ بختیار صدیقی کا اسسٹنٹ جو 1 مہینے سے سلامی پیش کرنے آ رہا ہے تجھے، تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں بھی دور حاضر کے حالات پر تبادلہ خیال کر لیتا۔ اس کے ساتھ اس کے سپاٹ چہرے پر کھا جانے والی نظر گاڑے سفیان نے لفظوں کو چبا ڈالا تھا۔ آپ بتائیں گے؟ آپ بتائے گا؟ اب بتائے گا؟ اسے بجائے شرمندہ ہونے کے الٹا خود کو نگاہوں سے نگلنے کی در پر دیکھ سفیان کا پارا چڑھا۔ کیوں بتاؤں؟ لیپ ٹاپ کھولتا وہ بھی اڑا۔ عاشر؟ کیا عاشر؟ نیا یا غیر متوقع کیا ہے اس میں، جو میں بالخصوص گول میز کانفرنس بلا کر تم لوگوں سے اس پر پرچہ کرتا؟ متوقع ہی تھا نا؟ اس کے زور دینے پر بھی وہ پھٹ پڑا تھا۔ اس کی چپی ٹوکتے ہی سفیان کے تنے نقوش سیکنڈ میں ڈھیلے پڑے۔ ادھر آتش فشاں شعلہ اگل رہا تھا، اور اگر غیر متوقع بھی ہے نا سفیان صاحب، تو اب سوائے تماشا دیکھنے کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگ، کیونکہ دانشور عمل آوری سے پیشتر انجام پر غور و فکر کرتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے تو ان وکیل صاحبہ کی 4 جذباتی ڈائیلاگز کی تپش سے موم بتی کی طرح پگھل کر میرے خلاف مورچہ ہی نکال لیا، اور ان سارے معاملے سے مجھے دودھ سے مکھی کی طرح نکال پھینکا۔ پھر مجھ سے رازداری کا شکوہ کیوں؟ رازداری کی شروعات تو آپ لوگوں کی جانب سے ہوئی تھی نا، اور ویسے بھی میں نے آپ لوگوں کی طرح کوئی راز نہیں رکھا ہے۔ بس بالخصوص آپ لوگوں کے کارنامہ کا نتیجہ بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ بولنے پر آیا تو پھر اس نے بھی کوئی ادار نہیں رکھا تھا۔ تندو تیز لہجے میں ساری بڑھاس نکالتا وہ ترش نظر کھڑے سفیان پر ڈال کر واپس اپنی نشست پر بیٹھتا کن پٹی سلانے لگا۔ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے سفیان نے سنجیدہ نظریں اس کے تنے نقوش پر ٹکا دی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس سسر صاحب جرمنی میں ہمارے ولیمے کا گرینڈ فنکشن پلان کر رہے ہیں، اور اس میں انہیں میری رائے درکار ہے۔ وہ حسب عادت پھاڑ کھانے کو دوڑا۔ تجھے اس سارے معاملے سے خاموشی کے ساتھ دستبردار ہونے کے لیے کہہ رہے ہوں گے نا؟ نہیں، ورلڈ کپ ٹور کی ٹکٹ آفرز کر رہے تھے۔ سفیان کے درست اندازے پر وہ گیلی لکڑی کی طرح سلگا۔ اور تو نے دلے سے کہہ دیا ہوگا تیرا بابی سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ اس سارے معاملے سے ہی تیرا لینا دینا نہیں۔ سفیان اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ عاشر کو اس کی یوں اندر تک اتر جانے پر اور تپ چڑھی، جبکہ الڑ مزاج سفیان کی سنجیدگی قابل دید تھی۔ سفیان جا یہاں سے، میرے دماغ خراب نہیں کر۔ پیپر ویٹ زور سے پٹک کر وہ کھڑکی میں جا کھڑا ہوا تھا۔ تو نے یہ سوچنے کی کوشش کی بختیار صدیقی نے تجھے اپروچ کیوں کیا اس سب کے لیے، بجائے اپنی بیٹی کو دھمکانے کے؟ وہی پیپر ویٹ اٹھا کر گھماتے ہوئے سفیان اسی جنون میں مستفر ہوا تھا۔ مجھے کسی کے متعلق کچھ نہیں سوچنا، زیادہ وکیل مت بن۔ پہلے ہی جتنے وکیل جج زندگی میں مسلط کیے ہیں مہربانی سے کافی ہیں۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ پانی ہمیشہ نیچے کی طرف بہتا ہے میرے یار، اور اٹھ کر عاشر کے برابر آیا تھا۔ بختیار صدیقی کے لیے یہ معلوم کروانا کون سا مشکل رہا ہوگا کہ شادی کس طرح ہوئی، اور تیرا اس پر رد عمل کیا تھا؟ تیرا بھابھی کا ساتھ رویہ کیسا ہے؟ اس کے برہم آنکھوں میں سنجیدگی سے جھانکتا ہو جو وہ عاشر کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ عاشر سمجھ کر بھی مترس ہوا۔ خود ساختہ کلیہ مت لگا۔ ایسا اس لیے کیا جج صاحب نے کیونکہ اتنا عظیم کارنامہ انجام دینے کے بعد ان کی پیاری دختردار وصولنے کے لیے ان کی کاز لے نہیں رہی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے اپروچ کرنے کی زحمت اٹھائی، ورنہ یہ وہی بختیار صدیقی ہے جس کی گردن جوان بیٹے کی جنازے کو کندھا دیتے ہوئے بھی نہیں جھکی تھی۔ وہ تنزیہ جتا کر بولا تو سفیان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلاتا واپس ٹیبل کی طرف مڑ کر گلاس لیے اس کے قریب آیا۔ لے پانی پی اور یہاں بیٹھ کر دھیان سے میری بات سن۔ گلاس اسے تھما کر اس کی گوریوں کا سر لیے بغیر اسے لا کر ریوالونگ چیئر پر بٹھاتا سفیان خود اس کے مقابل ٹیبل پر اچک کر بیٹھ گیا تھا۔ پی، زہر نہیں ملایا ہے، اسے
گلاس سامنے خود کو برہمی سے گھورتا دیکھ سفیان نے خود گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا تو وہ ایک سانس میں سارا گلاس کھٹک گیا۔ شاباش، قبل اس کی وہ گلاس توڑ دیتا۔ سفیان نے احتیاط گلاس کو سائڈ پر رکھا اور سنجیدہ تاثرات لیے اس کی طرف مڑا۔ تم بھی چاہتا ہے نا مان اور آرو کو ان کا حق ملے، ان کی جگہ ملے، چاہتا ہے نا؟ پہلے ہی مضبوط سوال پر عاشر کی رنگت بدلی۔ سفیان، میں منکر مت ہونا عاشر، میں تیری رگ رگ سے واقف ہوں۔ تو بھی ایسا ہی چاہتا ہے، اور اگر ایسا تو نہیں چاہتا تو کئی تو بچوں کے ہوش سنبھالتے ہی انہیں ان کی اصل شناخت سے واقف نہیں کرواتا۔ بے شک تو تسلیم مت کر، لیکن تردید میں تجھے کرنے نہیں دوں گا۔ اس کے مچل کر تردید کے لیے لب وا کرتے ہی سفیان دباؤ ڈال کر بولا تو وہ خاموشی سے جبڑے بیچ گیا، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپا کی وجہ سے جتنی بدنامی ہوئی تھی، سچائی بتا کر گرے مردے کھودنے کی حماقت تو قطع نہیں کرتا۔ تیری گود میں چند دنوں کی آرو اور بامشکل 1.5 سال کے مان کو دیکھ کر تم لوگوں کو یہی لگا تھا کہ تیری بیوی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، لیکن تو نے قصیدہ ان کی اصل شناخت واضح کی دنیا کے آگے۔ خیر، لوگوں کی پھر بھی سمجھ آتی ہے، لیکن ان دو ننھی جان کو ان کی زندگی کی تلخ حقیقت سے روبرو کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن تو نے کرایا۔ جبکہ وہ لوگ تجھے اپنا سب کچھ مان چکے تھے، تو ان کا ماں باپ بن گیا تھا، لیکن پھر بھی تو نے انہیں اس تکلیف دہ حقیقت سے آگاہ کیا کیوں؟ براہ راست تلخ سوال پر وہ صاف نظر چلا گیا۔ کبھی نہ کبھی تو معلوم ہونا ہی تھا۔ لہجے سے ازلی سختی خود بخود مفقود ہوئی، اس کی جگہ بے چینی نے لی۔ کبھی نہ کبھی معلوم ہوتا نا، تو نے اتنی سی عمر سے انہیں اس حقیقت کے ساتھ جینا کیوں سکھایا؟ سفیان کے سوال میں غضب کی گرفت تھی۔ سفیان، لہجے میں غصہ اور بے بسی کا امتزاج تھا۔ یار، بھابی بھی وہی چاہتی ہیں جو تو چاہتا ہے، پھر راہ بھی ایک کر لینا، تھوڑا سا اعتبار کر کے دیکھ، حرج کیا ہے؟ اسے لاجواب کر وہ اصل مدعا پر آیا تھا۔ نہیں، اعتبار ہرگز نہیں۔ پوری طرح مرعوب ہوا وہ لمحے میں بچھو کے ڈنک مارے شخص کی طرح تڑپ کر کھڑا ہوا تھا۔ بختیور صدیقی کی بیٹی پر اعتبار نہیں کر سکتا میں، سنگ دل شفاق انسان کے خون پر اعتبار کرنے کی حماقت نہیں کروں گا میں۔ آپا سے اعتبار کی نادانی ہوئی تھی، نتیجہ میں ہمارا ہنستا بہستا عاشقانہ طوفان کی نظر ہو گیا۔ میں تنہا رہ گیا، پہلے ابا پھر آپا، سب چھوڑ گئے مجھے، تہی دامہ رہ گیا میں، کچھ نہیں بچا میرے پاس۔ اب کسی کھیل میں اعتبار کی شرط نہیں ہوگی، قطع نہیں۔ اب خالی ہاتھ ہوا تو ختم ہو جاؤں گا۔ خالی ہتھیلی سرخ اضطرابی نظروں سے جا بجا دیکھتا وہ ضبط کی انتہا پر پہنچ گیا۔ عاشر، اس کی لرزتی آواز میں پنہاں خوف اور اذیت کو محسوس کر سفیان کو اس پر ترس آیا تھا۔ نہیں سفیان، ایک بار اور نہیں، تنکا کر کے جڑا ہوں میں، اب ٹوٹا تو ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاؤں گا۔ سفیان کا ہاتھ جھٹک کر وہ 2 قدم دور ہوا۔ وہ جب تک چاہے میرے گھر رہ سکتی ہے، میرے بچوں کی خوشی کے لیے، لیکن کوئی اعتبار، کوئی رشتہ نہیں، بس۔ قطعیت سے کہتا وہ خوف و خدشات کی بحر بیکران سے نبرآزما قابل رحم لگ رہا تھا۔ اوکے، نہ کر اعتبار، مت مان کسی رشتے کو، مت نکال ان کے لیے گنجائش اپنے دل اور زندگی میں، بس تھوڑی سی رویے میں گنجائش نکال لے، بے شک بچوں کے لیے۔ اس کی حالت کے پیش نظر سفیان نے نرمی سے گزارش کی، سفیان تو سمجھ کیوں نہیں رہا یار؟ تیرے خلوص پر شک نہیں، لیکن آم کے پیڑ پر املی نہیں لگا کرتی۔ بختیور صدیقی کی بیٹی کو بختیور صدیقی کی بیٹی ہی رہنا ہے، اور ان باپ بیٹی سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، بات ختم۔ وہ جیسے سفیان کی جرح سے ہارنے لگا تھا۔ بے شک آم کے پیڑ پر املی نہیں لگتی، لیکن املی میٹھی بھی ہوتی ہے اور آم کھٹا بھی، اور باپ سے نہ بھی تو بیٹی سے بڑے گہرے سروکار ہیں تیرے، جیسے تو زبانی کلامی جھٹلا سکتا ہے، مٹا نہیں۔ سفیان بھی موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ عاشر نے سرخ نظروں میں شکوہ لیے اسے دیکھا۔ یار، باپ کی تنظر میں بیٹی کو جج کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ تو کب سے اتنی چھوٹی ذہنیت رکھنے لگا؟ تو اس وکیل کی وکالت سے باز نہیں آئے گا نا؟ تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھتا وہ خود کیبن سے باہر جانے لگا تھا کہ سفیان اس کا بازو تھام لیا۔ تحمل سے میری بات سن، پھر مرضی کر۔ جواباً وہ تھکے انداز میں دونوں بازو
سینے پر باندھ گیا کیونکہ سفیان اپنے سنائے بغیر جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ عاشر جیجو اس لیے اپنے ڈیڈی کے مقابلے سٹینڈ نہیں لے پائے کیونکہ وہ سٹیبل نہیں تھے۔ دوسرا، جج صاحب کو بھروسہ تھا ایک نہ ایک دن ان کا بیٹا منت سماجت کرتا ان کے قدموں میں ضرور آئے گا، جبکہ بھابھی کا معاملہ یکسر مختلف ہے۔ اچھا کیا مختلف ہے؟ وہ مضبوط ہے، اپنی بات منوانا انہیں خوب آتا ہے، مقابل کو ایسے یا تیسے قائل کرنا جانتی ہے۔ وہ گیو اپ نہیں کرتی بلکہ اپنے موقف پر ڈٹی رہتی ہے تب تک جب تک باخوشی بحالت مجبوری مقابل گھٹنے نہیں ٹیک دیتا۔ ان کی مضبوط دلیل مستحکم انداز نے ہی ہمیں قائل کیا تھا۔ ان کا ساتھ دینے کے لیے ہر دلیل، ہر سوال کا جواب ہے ان کے پاس۔ یہ تو ہماری بات ہوئی، اس کے علاوہ کیریئر کی شروعات ہے ان کی ابھی، اور شہر کی نامی گرامی کرمنل لائر میں شمار ہوتی ہے۔ بختیور صدیقی کا غرور اور اکلوتا سہارا ہے وہ۔ پھر انہوں نے شادی بھی چوری چھپے 4 گواہوں کی موجودگی میں نہیں کی ہے، شہر کے بڑے بڑے آدمیوں کی موجودگی میں باضابط ڈانکے کی چوٹ پر تم سے رشتہ جوڑا، جو بختیور صدیقی کی کسی پیش قدمی سے پہلے بیڑی ڈالنے جیسا تھا۔ تم بالکل درست ہو، بختیور صدیقی کی بیٹی ہے وہ، سو انہیں معلوم ہے بختیور کے ساتھ کون سے داؤ کھیلنے ہیں اور کہاں محتاط رہنا ہے۔ جج صاحب کے لیے کیا مشکل ہے طوفان کھڑا کر سکتے تھے، لیکن وہ جانتے ہیں مقابل ان کی بیٹی ہے جواب منہ توڑ ملے گا۔ اور پھر بھابھی نے سوچ سمجھ کر ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ جج صاحب پھڑا سکتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ اپنے نام اور رتبے کے لیے ہر حد سے گزر جانے والے بختیور صدیقی اتنے بے وقوف قطعی نہیں جو اپنی ضد میں اپنا نام زندہ رکھنے کی آخری پونجی بھی ہاتھوں سے گنوا دے۔ سو اس مرتبہ پچھلی کہانی دہرائی نہیں جائے گی، اس کی گارنٹی میری ہے۔ باقی تجھے بس اتنا کہوں گا، تو ان کا اعتبار مت کر، ساتھ بھی مت دے۔ بس بھابھی سے لاحق خدشات کی بنا پر ان کی کوئی الٹی سیدھی مطالبہ کے لیے حامی مت بننا، ورنہ ایسا نہ ہو کل بچوں کے آگے تجھے اپنی نگاہ جھکانی پڑے۔ سوچنا ضرور میرے یار۔ سفیان نرمی سے اس کا شانہ تپتپاتا دروازے کی سمت مڑا، پھر واپس آ کر اسے اپنے اندر بھینچ کہنا، تو تنہا ہے سفیان سید، تیری پرچھائی ہے، ایسی پرچھائی جو اندھیرے میں بھی تیری ہم قدم ہے، اجالے میں بھی، اور وہ تجھے بکھرنے نہیں دے گا۔ زور سے اسے خود میں بھینچ کر سفیان تو نکل گیا پیچھے، عاشر کو سوچوں کے طوفانی سمندر میں کنارہ تلاش کرنے کے لیے تنہا چھوڑ گیا۔ رات دونوں بچوں کو ڈرائنگ بک دے کر روم میں چھوڑ کچھ آفس کا کام نبیڑنے وہ باہر ہال میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ 2 باپ اٹھتے کافی مگز سے سجی ٹرے کے ہاتھ کے قریب رکھے جانے پر اس کے متحرک انگلیاں تھمیں اور پیشانی پر ازلی سلوٹے لیے سپاٹ نظریں مقابل کی طرف اٹھیں، جہاں اپنی اسی اول جلول حلیے میں صلاح کا پیغام دیتی وہ کھڑی تھی۔ خاموش پیغام کو چندہ اہمیت دیے بغیر وہ سر جھٹک کر واپس نظر اسکرین پر مرکوز کر گیا تو رمشا اس کے پہلو میں ذرا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ ماتھے کی سلوٹیں کچھ اور تنی، کی بورڈ پر انگلیوں کی کھٹ بھی تیز ہوئی، تاہم توجہ ہنوز اسکرین پر مبذول تھی۔ کل 2 بجے کے قریب اچانک ہی انابی کی کال آئی تھی، وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ گلا کھنکھار کر بات کا آغاز کر ترچھی نگاہ اس پر مرکوز کی جہاں کی بورڈ کی جان اور عذاب میں آ گئی تھی۔ میں بچوں کو آپ کی ہدایت کے مطابق صبا بھابھی کے پاس ہی چھوڑ کر جانا چاہتی تھی، لیکن مجھے تیار دیکھ دونوں ضد پر اڑ گئے تھے، اور آپ تو جانتے ہیں آرو ایک بار ضد پر آ جائے تو کسی کی نہیں سنتی۔ مجھے مجبوراً انہیں ساتھ لے جانا پڑا۔ دوسرا، آپ کو انفارم کرنے کے لیے میرے پاس آپ کا نمبر بھی نہیں تھا کہ میں نمبر نہیں تھا تو میرے گھر آنے کا انتظار کیا جا سکتا تھا۔ توجہ ہٹائے بغیر وہ بھینچے لہجے میں اونچا بڑبڑایا، نہیں کر سکتی تھی کیونکہ انہیں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ انابی کو انگلیوں کو کی بورڈ پر دوڑاتا وہ اسی لہجے میں متصفر تھا۔ نہیں، ماں کو نہ صرف انگلیاں ساخت ہوئیں بلکہ گردن پوری کی پوری اس کی طرف گھومی جو اپنی شفاف ہتھیلی دیکھ رہی تھی۔ جی ماں کی کل دبئی کی فلائٹ تھی، ان سے ملنے اور ملوانے مجھے انابی کو لے کر ہوٹل جانا تھا جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھی۔ اس کی
متعجب نظریں خود پر محسوس کر بھی اس کی نظریں اڑی ترچھی لکیروں سے الجھی تھیں۔ تو کیا آپ کی ماں؟ اس انکشاف پر بحر حیرت میں غوطہ زن عاشر سے لفظ بھی نہیں بن پائے تھے۔ جی، ہماری ماں زندہ ہے اور دبئی رہتی ہیں اپنے 2 بچوں اور شوہر کے ساتھ، اور اس کی حالت پر پھیکا سا مسکرائی تھی۔ یا اپنی عاشر کی سمجھ نہیں آیا۔ لے کافی ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ عاشر کو بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے خود کو گھورتا دیکھ نفی میں سر ہلاتے ہوئے رمشا نے کافی مگ اس کی طرف بڑھایا جسے گو کی کیفیت میں وہ تھام گیا تھا، جبکہ وہ اپنا کافی کا مگ اٹھا کر چسکیاں لیتی شاید الفاظ ترتیب دے رہی تھی۔ میں 7 سال کی تھی اور انصر بھائی 12 کے، جب ماں ہمیں چھوڑ گئی اور 1 سال کے اندر شادی کر کے اپنی کزن کے ساتھ دبئی شفٹ کر گئی۔ ہم دونوں کو انابی نے پالا ہے۔ مگ سے اٹھتے باپ کو دیکھ وہ مدھم سا مسکرائی، لیکن اس مسکراہٹ میں وہ بشاشیت، وہ خود اعتمادی، وہ خوبصورتی نہیں تھی جو عاشر کو تپا جاتی تھی، بلکہ سلے زخم کے ادھیڑے جانے کی سسکیاں تھیں۔ عاشر کا دل گداز ہوا۔ آپ بھی ان سے ملتی ہیں؟ خاموشی کی تنی دبیج چادر کو توقف سے عاشر کی متحر آواز نے چاک کیا۔ نہیں، پہلے ان کے شوہر کی اجازت نہیں تھی، پھر 5-6 سال بعد اجازت ملی، تب سے سال 2 سال میں 1 یا 2 مرتبہ جب انہیں وقت ملتا ہے چند گھنٹوں کے لیے وہ ہوٹل آتی ہیں اور ہم مل لیتے ہیں بس۔ بظاہر وہ لاپرواہی سے شانیں چکا گئی، لیکن لہجے میں اتری کرب کی نمی اس سے نہیں چھپی تھی۔ آپ کو ان سے کوئی شکوہ نہیں؟ سوال کرتے ہوئے نہ جانے کیوں وہ اس کی جانب دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ شکوہ کیوں؟ وہ آپ کو چھوڑ گئی؟ نہیں، زندگی کے لیے الٹے ہی سوال پر بری طرح گڑبڑایا عاشر۔ بامشکل اعتماد بحال کر رکھ پایا تھا۔ ان کی زندگی پر ان کا حق ہے، وہ اسے جیسے جس کے ساتھ گزارنا چاہے گزار سکتی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے یا شکوہ کرنے والے؟ اس کا ازلی اعتماد اود آیا تھا، لیکن وہ تو ہمارا مسئلہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ گڑبڑایا عاشر، کچھ لڑکھڑایا سا جواز دیتا کہ قطعی کلام کرنے پر لب باہم پوس کر گیا۔ ہم عورت کو کسی نہ کسی رشتے سے منسوب کر کے دیکھتے ہیں اور ایک باری بار اس کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں۔ بیٹی مطلب باپ کی پگڑی، بہن یعنی بھائی کی غیرت، بیوی شوہر کی عزت، ماں بچوں کی پناہ گاہ، یہ سارے تعارف بے شک قابل فخر ہیں، لیکن ان سارے تعارف کی آڑ میں نہ جانے کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ انسان بھی ہے۔ اسے بھی ایک ہی زندگی ملی ہے، اس کی زندگی پر اس کا بھی حق ہے، اس پر اس کی بھی مرضی چلنی چاہیے، لیکن اس کے ہر روپ سے قربانی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ بے شک یہ مطالبہ غلط نہیں ہے، لیکن قربانی تو دل سے دی جاتی ہے نا، زور زبردستی سے تو قتل ہوتے ہیں۔ تلخی سے تجزیہ کرتی وہ جذبات کی روح میں بہہ نکلی تھی۔ تو کیا آپ کی نظر میں یہ غلط ہے؟ عاشر کو اس کے تلخ تجزیے میں کشش محسوس ہوئی۔ ہاں بھی اور نہیں بھی، ہاں بھی اور نہیں بھی، گونج بڑھتی وہ غیر واضح جواب دے کر چپ ہو گئی۔ ہاں کیوں؟ جانے دیں، آپ کہیں گے انٹلیکچوئل باتیں کرتی ہیں، وہ استہزائیہ انداز میں ٹال گئی۔ عموماً قبل از وقت رائے قائم کرنا میری سرشت میں نہیں، لیکن میرے متعلق تو ٹھوس رائے ہے آپ کی، وہ جتا گئی۔ وہ الگ بات ہے، آپ اس موضوع پر بات کریں۔ وہ بضد ہوا۔ ہاں، اس لیے کہ 50% کیس میں رشتوں کے نام پر جبراً عورتوں کو اپنا آپ ماننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں موجودہ مسائل کی روشن میں ایک شخص کی نظروں میں آپ کی 2 پیسے کی عزت نہیں ہے، اور آپ کی عزت نفس کو اپنی جوتی کی ٹھوکر پر رکھتا ہے، پھر بھی آپ کو اس کے ساتھ بندھ کر زندگی گزارنی ہے، صرف اس لیے کہ آپ اس شخص کے بچے کی ماں ہیں۔ اس کا متانت برا لہجہ ایک بار پھر تلخ ہوا۔ مطلب ماں جیسی مقدس ہستی جس کی قدموں میں اللہ نے جنت جھکا دی، اس کی کوئی عزت نفس، کوئی ذات کا غرور، کوئی مان، کوئی ارمان نہیں؟ کس قدر مضحکہ خیز لگ رہا ہے نا؟ 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والے رب نے اتنا بلند مقام دیتے کوئی شرط نہیں رکھی، اور دنیا والے اسی ماں سے ماں ہونے کے بدلے قربانی مانگتے ہیں۔ تعصب سے دائیں بائیں سر کو جنبش دیتی وہ استہزائیہ مسکرائی۔ عاشر اس کی پر اثر لفظوں کے سحر میں جکڑا
یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اس بات سے منحرف نہیں کہ رشتے بنانے کے لیے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، لیکن عزت نفس پر سمجھوتا گویا اپنے آپ کو مار دینا۔ نہ یہ قربانی میری سمجھ نہیں آتی، اور عزت نفس کی قربانی ہو بھی تو مرضی سے ہو، جبری نہیں، کیونکہ وہ قربانی کس کام کی جو دل سے نہیں دباؤ میں آ کر دی جائے۔ چوائس ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کیونکہ جن سے پہلے وہ انسان ہے، اور انسان کو انسان ہونے کا مارجن ملنا ہی چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بچہ گود میں آ گیا ہے، اس کے لیے جو بچی ہے گزار لو۔ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ گزار لو کہنا آسان ہوتا ہے، گزار لو، لیکن سسکتی عزت نفس کے ساتھ ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط پہاڑ سا ہوتا ہے۔ گزارے نہیں گزرتا، لیکن لوگ کہتے ہیں گزار دو۔ ماں ہو، تمہاری عزت نفس گئی باڑ میں، عورت ہونے کا پندرہ گیا باڑ میں، تم گزار لو ان بچوں کے لیے جو کل تمہارے ہوں نہ ہو۔ یکایک مشتعل سی وہ مٹھیاں بھیج گئیں۔ حضرت ابراہیم کو بھی جب اللہ نے آزمایا تھا اور حضرت اسماعیل کی قربانی مانگی تھی، وہ نبی تھے، خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست، اللہ کی راہ میں قربانی دینی تھی انہوں نے بھی ننھے اسماعیل کو پہلے بتا دیا تھا، پوچھ لیا تھا۔ اور ہم کم ظرف انسانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم جبر پر مجبور کرتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں، خود کو وقف کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں، واسطہ دیتے ہیں، احسانات یاد دلاتے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک عورت سے بچوں کے نام عزت نفس کی قربانیاں یہ آس دلا کر مانگی جاتی ہیں کہ بچوں کا مستقبل سنور جائے گا، لیکن آپ جانتے ہیں بروکن فیملی کے بچوں سے زیادہ اس طرح کے فیملی کے بچوں کی شخصیت میں دراڑیں ہوتی ہیں، ان کے اندر اعتماد پنپ نہیں پاتا، وہ اپنی ماں کو ذلیل ہوتا دیکھ یا تو بے حس ہو جاتے ہیں یا بدتمیز۔ ہزاروں کیسز دیکھے ہیں کورٹ میں ہم نے، لیکن ہماری زمانہ سے چلی آ رہی فرسودہ سوچ طلاق کو داغ اور طلاق یافتہ کی شادی کو ایسا گھناؤنا جرم بنا دیا ہے کہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں، ابھرتے نہیں۔ اسلام میں بے شک طلاق کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، لیکن حرام نہیں کہا ہے۔ گنجائش رکھی ہے کہ ساتھ گزارا نہیں تو کنارہ کر لیں، لیکن ہمارا معاشرہ اور ان کی بسیدہ سوچ خیر وہ تنفر سے سر جھٹک گئی۔ اس پر صرف بات یا بحث ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ آپ کا سوال تھا کہ مجھے اپنی ماں سے شکوہ کیوں نہیں ہے، تو اس لیے مجھے ان سے شکوہ نہیں ہے کیونکہ اگر وہ چھوڑ کر نہیں جاتی تو آج رمشا آنکھوں میں جھانک کر راز چرا لینے والی کرمنل لائر رمشا نہیں، بلکہ کونے میں سہمی کسی کے بچے کو کھلا رہی رمشا ہوتی۔ آنکھوں کے بھیگے کنارے کو لٹ کان کے پیچھے اڑیسنے کے بہانے صاف کرتی وہ مضبوطی سے بولی، مطلب آپ کے ڈیڈی کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ تھے؟ جاری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجیے، اینڈ آپ پلیز سبسکرائب کر کے نہیں جا رہے ہیں، پلیز سپورٹ کیجیے، ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔